ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جریکو، اریحا، پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشع ابن نون جوشوا ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے۔ سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو ہم اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حطۃ حطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی۔ یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعاً، جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شرعاً، شرع جیسے کہ نیزا کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ وہ یوم لا یثبتون لا یاتیہم، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی۔ اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے، ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں واعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ ان کو ہلاک کر کے رہے گا۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب۔ قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہیں عن المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی، ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے، عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں یہ جو مجرم تھے ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر،
ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی. كلما ناديتياه قال يا عبدي وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے. یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے، تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے. ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے. صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے. اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے. ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے. گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے. ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہے کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں. اصل مفہوم یہ ہے. لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تراشتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے. نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے. اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے، تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے. اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو پلٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عامورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپک نے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. وجہ کیا ہے؟ فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا. یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے. اقلبها علیہ، اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط،
اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، اب پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی، جب منکرات پھیل جائیں، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے۔ ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ اب آگے چلیے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ لازماً اٹھاتا رہے گا ان پر، مسلط کرتا رہے گا ان پر إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کی تو یہ دونوں شانیں ہیں، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، سریع العقاب بھی ہے، لیکن وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بناتے ہیں۔ اس آیت میں واقعہ یہ ہے کہ جس قانون کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس فیصلے کا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ان کی پوری تاریخ، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا، فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر۔ یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا، جو سن 70 سے شروع ہوا ہے، سن 70 عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے سیکنڈ، تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد میں، کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی ہیں، تو جوؤں کو اس کو ڈیلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر، تاکہ وہ جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے، عورتوں کے بال بھی شیو کر لیے، مردوں کے بھی، ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو نازیوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے، ہیومن ہیئر کے قالین۔ پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چیمبر کے اندر کے سب مر گئے۔ پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینیں، بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشیں چل رہی ہیں، پھر ان کا چورا ہو رہا ہے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ گھاس کاٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کترا جا رہا ہو۔ پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے، نہ کسی گوشت کا پتہ، نہ خون کا پتہ، نہ ہڈی کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں، ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع باہر نکل رہا ہے، اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھاد۔ یہ کام اس صدی میں ہوا ہے، ہولوکاسٹ۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مبالغہ ہے 60 لاکھ کا، 40 لاکھ، تو 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہوتے، 40 لاکھ افراد کا اس طرح ختم ہو جانا۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ لازماً اٹھاتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ وقطعناہم فی الارض، ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں، امماً، فرقے بن گئے، علیحدہ جماعتیں بن گئی، اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے جو لوگ آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سینکڑوں برس تک کچھ یہودی جو ہے روس میں رہے، ان کے اپنے کچھ مزاج اور بن گئے ہیں، ان کی شکلوں کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے، ان کی زبان بھی کچھ مختلف ہے، تو اب یہ اسرائیل کے اندر ان کے مابین تصادم ہوتا ہے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے ہے کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں۔ وَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن یہ کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان میں پیدا ہو گئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، وہ کتاب کے وارث ہو گئے، وارث بنے، تورات کے وارث بنے۔ یاخذون عرض هذا الادنى، وہ اس دنیا جو ادنا زندگی ہے، دنیا کی ادنا زندگانی، اسی کے ساز و سامان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں، we are the chosen people of the Lord، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وہیں یاتہم عرض مثلہ یاخذوہ، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دیا جائے اور لے لیں گے، حرام سے یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال سے یا حرام سے۔
الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ جب تورات دی گئی تھی تو عہد لیا گیا تھا اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ کی طرف کوئی بات مگر حق، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا اس کو جو کچھ کہ اس میں تھا، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یقیناً آخرت کا گھر، پچھلا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، فلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور رہے وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما، تمسک کیا کتاب کے ساتھ، اور اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو ان کے اندر اچھے رہے، آخری وقت تک بھی رہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا تھا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ایسے ہو گیا تھا جیسے سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ابھی ہم پر گرا کہ گرا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پوری قوت کے ساتھ اس کا تمسک کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، مستحضر رکھو، تاکہ تم بچتے رہو اور تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ نکالے اللہ نے، آپ کے رب نے، تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو۔ اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں، جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی، عالم ارواح ہے، پہلی تخلیق یہ ہے، دوسری تخلیق یہ ہے، عالم ارواح میں یہ قول و قرار دیا گیا۔ عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے، چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں، قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے۔ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ذریت کو نکال لیا، یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں، ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس میں اقرار کر رہا ہوں، تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے، خود شعوری، وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر۔ حیوانات میں بھی شعور تو ہے، کانشسنس تو ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ تو یہ خود شعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے۔ تو وہ ارواح موجود تھی، انہیں اپنی ذات کا شعور تھا۔ اشہدہم علی انفسہم، انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا آقا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، ہم گواہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر۔ سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو، ہم تو جانتے نہیں تھے، عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آ گئی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، ہاں اگر ہم پر کہیں نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مواخذہ اخروی کی، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، دی گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی حجت یہ ہے۔ نبوت سے، کتابوں سے، وحی سے یہ تو اتمام حجت ہوا ہے، اضافی شے ہے۔ اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نوع انسانی کے لیے، لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، وہ یہ عہد ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اصل جرم تو ان کا ہے، ہمارا نہیں۔
افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا؟ ایجاد تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو موجد نہیں ہیں، ہم تو ان کے مقلد تھے، متبع تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹیں، سوچیں، غور کریں، رجوع کریں۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا، اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں، ویسے تو یہ واقعہ ہے، یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں۔ افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو، بہت اس پر اکرام فرمایا ہو، بہت انعام کیا ہو، لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباثت کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلا بن کر رہ جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے، یہ صرف مثال نہیں ہے۔ ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس میں سے نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں بھی ایک نکتہ بہت اہم ہے، پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے، شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں، غلطی خود کرے گا، اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا، اور اب اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا، کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے ہم اسے اور بلند کرتے، اور اونچا مقام دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا، اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں، یہیں کا مال و متاع ہو، یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، وہ ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تب بھی ہانپے گا، اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی، لیکن وہ بدبخت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے مانند ہانپنے لگا اور زمین ہی کی طرف، اور کتا آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو، ہر وقت سونگے گا زمین کو۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے، شاید یہ تفکر کریں، شاید کہ یہ غور کریں، آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، تفقہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں۔ یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماعت پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال، اب یہ کیا رہ گئے؟ اب یہ انسان نہیں رہے، ان کے دل تو ہے تفقہ سے خالی ہے، مہر لگ چکی ہے۔ آنکھیں تو ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہی ہیں، کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے، انسان نے بھی دیکھ لیا، لیکن یہ دیکھنا حیوانی دیکھنا ہے۔ انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے، کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو، دوسری قسم کا سننا سیکھو۔
وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے، وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، ان کے کانوں پر مہر ہو گئی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا. اللہ 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 كلما ناديت يا